آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو، دریائے فرات بہت تیزی سے خشک ہو رہا ہے اور یہ اتنی خطرناک خبر ہے کہ دنیا کے سائنٹسٹ، انٹرنیشنل کمیونٹی اور تینوں ابراہیمی ریلیجن سے تعلق رکھنے والے یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں کی اس دریا پر بہت گہری نظر ہے، کیونکہ اس کا سوکھنا اینڈ ٹائم پروفیسی میں شامل ہے۔ اور دوستو، قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے بڑی اور پہلی نشانی ظہور امام مہدی علیہ السلام ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے دریائے فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے ایک سونے کا پہاڑ نمودار ہوگا، جس کے بعد خون ریز جنگ شروع ہو جائے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ فرات سونے کے پہاڑ سے نہ کھل جائے اور اس پر لوگوں کی خون ریزی نہ ہو، اس میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے۔ اب دوستو، دریائے فرات اتنی تیزی سے خشک ہو رہا ہے کہ شام کے لوگوں کی لائف لائن ہی یہ دریائے فرات تھا، مگر اب دریائے فرات اس قدر سوکھ چکا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ شام میں پانی کا کال پڑ چکا ہے، اور شام کے کسان تو اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ شام سے ہجرت کر کے کسی اور ملک منتقل ہو جائیں، کیونکہ حال یہ ہے کہ شام میں نہ تو پینے کے لیے پانی بچا ہے اور نہ ہی وہاں فصلوں کے لیے پانی موجود ہے، اور شام میں قحط کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ وہاں سخت گرمی پڑ رہی ہے اور بارشیں بھی نہیں ہو رہی۔ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی نشانی یہ ہے کہ سخت گرم دن ہوں گے، یعنی سخت گرمی پڑے گی۔ اور آج جون 2024 میں دیکھیے کہ پوری دنیا ہی گرمی سے بے حال ہو چکی ہے، اور اس سال تو گرمی کی وجہ سے حج کے دوران بہت سے حاجی شہید ہو چکے ہیں۔ In Saudi Arabia, there are reports that more than 1,000 people have died, pilgrims at the annual Hajj festival, killed by the stifling heat. We'll have more on that in just a moment. In India, there have been several deaths in the capital Delhi. Temperatures were reaching more than 50 degrees Celsius. In Europe, temperatures have also risen, with Greece experiencing its earliest ever summer heat wave. اور دوستو، دریائے فرات کے متعلق عیسائی اور یہودیوں کے الگ الگ عقائد ہیں۔ عیسائیوں کے مطابق دریائے فرات ہی وہ جگہ ہے جو مشرق سے آنے والی فوجوں کو راستہ فراہم کرے گا کہ جو لشکر اسرائیل کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آئیں گے۔ دوستو، اس بات سے کچھ یاد آیا کہ مشرق سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، ان کو کوئی روک نہ سکے گا، ان کا رخ پھیر نہ سکے گا، وہ ایلیا وہاں پہنچ کر بیت المقدس کو فتح کریں گے اور اپنے جھنڈے وہاں نصب کر دیں گے۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ دوستو، یہ بات تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دی ہے، اور اب سمجھ آ رہا ہے کہ دریائے فرات کیوں تینوں مذاہب کے لیے اتنا اہم ہے، جبکہ عیسائیوں کے مطابق یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی اس کے چیپٹر نمبر 83 میں درج ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہ وہی 10 قومیں ہوں گی جو کہ شروع سے ہی اسرائیل قوم کے خلاف تھیں، اور یہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہیں کہ اسرائیل کی یاد اس دنیا سے مٹا دی جائے۔ اسی طرح مشرق کی فوجوں کے متعلق بائبل دا بک آف ریولیشن چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ دریائے فرات سوکھ جائے گا، اور خدا کا چھٹا فرشتہ جب اپنا پیالہ اس میں انڈیلے گا تو یہ بالکل خشک ہو جائے گا، تاکہ وہ ان کے لیے راستہ تیار کرے کہ مشرق کی طرف سے بادشاہ آ سکیں اور اسرائیل پر چڑھائی کریں۔ جبکہ یہودیوں کے مطابق دریائے فرات کے خشک ہو جانے کے بعد شام کے راستے سے یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یاجوج ماجوج اسرائیل سے جنگ کریں گے، اور اس جنگ کو وہ جنگ ہر مجدوم دا آرمگیڈن کہتے ہیں، اور اس جنگ میں صرف اور صرف اسرائیل کو ہی فتح ہوگی۔ ہر صورت اس جنگ کو اسرائیل ہی جیتے گا، اور خدا اسرائیل کی غیب سے مدد فرمائے گا، یعنی مشرق سے جو فوجیں نکلیں گی اور شام کے راستے وہ آئیں گی، وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، اور اس جنگ میں فتح اسرائیل کا مقدر بنے گی، اور اس جنگ میں اتنا خون بہے گا اور اتنی لاشیں پڑی ہوں گی کہ ان کو اسرائیل سے صاف کرنے میں 6 سے 7 ماہ کا عرصہ درکار ہوگا، اور یہ باتیں دا بک آف ایزیکیل میں چیپٹر نمبر 39 ورس 12 to 13 میں درج ہے۔ اور ایک مقام پہ یہ بھی درج ہے کہ وہ فوجیں ملک شام سے اسرائیل پر حملہ کریں گی، اور ان فوجوں کی آمد سے پہلے یہ نشانی بھی لکھی ہوئی ہے کہ شام کا شہر دمشق یعنی دمشق تباہ و برباد ہو جائے گا، اور وہ اتنا تباہ و برباد ہو جائے گا کہ وہاں کوئی نہ رہے گا اور نہ چھپنے کے لیے جائے گا، اور یہ بات
دا بک آف اشعیاء میں چیپٹر نمبر 13 ورس نمبر 1 میں درج ہے۔ دوستو آپ دیکھیے قیامت کے متعلق تینوں ابراہیمی مذاہب میں کتنی سملیرٹیز ملتی ہیں، اور آج دیکھیے کہ شام تباہ و برباد ہو چکا ہے، اور شام کے متعلق ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام تباہ ہو جائے اس کے بعد مسلمانوں کی خیر نہیں۔ اور دوستو آج دیکھیے نشانی پوری ہو چکی ہے کہ شام تباہ ہو چکا ہے اور مسلمانوں کی حالت آج پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اب سخت گرمی تو پڑنا شروع ہو گئی ہے اور شام سے گزرنے والا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے، اور دریائے فرات کے خشک ہونے کے بعد جنگوں کا مرکز ملک شام ہی بنے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ملک شام میں ہوگا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی اپنے خیمے ملک شام کے شہر دمشق میں نصب کریں گے، اور دجال حضرت امام مہدی علیہ السلام اور ان کے لشکر کا محاصرہ بھی شام کے شہر دمشق میں کرے گا۔ یعنی قرب قیامت میں شام اور شام سے بہنے والا دریائے فرات بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یوں لگتا ہے کہ اب دنیا کے انسانوں کے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، اور دریائے فرات کے سوکھنے کے بعد قیامت کی یہ نشانی بھی پوری ہونے والی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اس دور فتن میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔